اور خود آپ کی عبادت اور ریاضت کا کیا معاملہ تھا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بابا جان تو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ تو اکثر نماز پڑھتے نہیں تھے، ایسا لوگوں کا گمان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں بھی 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ تاج الاولیاء کی زندگی میں کوئی نماز کبھی چھوٹی نہیں، ایک وقت کی بھی نماز ولی نہیں چھوڑتا، جو حقیقی ولی ہوتا ہے، فراڈ والا نہیں، جو کعبے میں بول کے بیوقوف بناتا ہے وہ نہیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں 1874 عیسوی، 1874 عیسوی، اس وقت آپ کی عمر ہے 13 سال۔ 1874 عیسوی سے لے کر 1878 عیسوی تک 17 سال کی عمر، ان 4 سالوں میں جو آپ کی عبادت اور ریاضت کا عالم رہا وہ کیا رہا؟ بستر کے جنگلوں میں آپ رات رات بھر عبادت کرتے رہے، دن دن بھر عبادت۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی ان 4 سال میں جو عبادت اور ریاضت کی ہے نا بستر کے جنگلات میں، 2 سال بغیر کھائے پیے عبادت کی ہے، 2 سال ایک دانہ نہیں کھایا، اس طرح کے مجاہدے کیے۔ اور اس کے بعد پھر 2 سال ایک وہ بھی دور گزرا ہے ساگر میں، جب فوج میں تھے ساگر آپ کی پلٹن جو تھی وہ منتقل ہو گئی، ساگر میں حضرت داؤد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر یہاں پر بھی رات رات بھر عبادت کرتے تھے، اور یہی سے پھر ولایت کے اعلان کا حکم ہوا۔ اور یہ واقعہ میں نے اس لیے گزشتہ مجلسوں میں بیان کیا، کچھ لوگ زیادہ ہے اس لیے تھوڑا سا ریپیٹ کر دے رہا ہوں۔ ایک منزل ہوا ہی کہ رات رات بھر نماز پڑھتے تھے، آواز آتی ہے عاطف غیبی سے، تاج الدین تیرا ذکر و اذکار ہماری بارگاہ میں مقبول ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ولیوں میں تحمل بھی بہت ہوتا ہے، آپ اور ہم ہوتے تو جیسے ہی آواز آئی مانگ کیا مانگتا ہے، پروردگار بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، دنیا کا سب سے امیر ویرو بھائی امبانی کی ٹکر کا بنا دی، نہیں۔ دوسری بار آواز آتی ہے تاج الدین تیرے ذکر و اذکار مجاہدے اور ریاست سے ہم خوش ہوئے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر خاموش، کچھ نہیں کہا۔ تیسری بار پھر آواز آتی ہے تاج الدین ہم تجھ سے راضی ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اب کہتے ہیں اے پروردگار تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں۔ یہ ساگر کا دورہ ہے۔ تو اب نماز تو پڑھتے تھے، نماز کچھ اور تھی جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بار آپ ٹانگے میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں، اچھا سفر کا سیر و تفریح کا انداز بڑا نرالا، ہیرا کوچوان اکثر آپ کے ساتھ ہوتا تھا، غیر مسلم تھا ہیرا کوچوان، راجا نے وہ کوچوان مقرر کر رکھا تھا، حکم تھا گھوڑے کو چابک نہیں ماری جائے گی، گھوڑوں کی لگام کھینچی نہیں جائیں گی، چھوڑ دو۔ گھوڑے اپنی مرضی سے چلتے تھے، ظاہراً تو گھوڑے اپنی مرضی سے چلتے ہوئے دکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں تاج الاولیاء کی مرضی سے چلتے تھے، وہ منشا تاج الاولیاء کو جان لیتے تھے کدھر جانا ہے، کدھر مڑنا ہے، کدھر چلنا ہے۔ اب گھوڑے چلے سیر و تفریح کے لیے اکثر نکلتے تھے آپ بگی میں بیٹھے، گھوڑا چلے جا رہے ہیں، بڑی کی مسجد پہنچ گئے صاحب، سیتا بڑی کی مسجد آج بھی بازار کے بیچ کی جو مسجد ہے بازار کی، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ اب بلا ہو سکتا ہے تعمیر چینج ہو گئی ہو، تعمیر نہیں ہو، کافی عرصہ ہوا، میرے خیال سے 16-17 سال پہلے ایک بار گیا تو اس کے بعد اب موقع ہی نہیں ملا اس مسجد میں کبھی جانے کا۔ مسجد ابھی بھی موجود ہے، بڑی سیتا بڑی بازار کے بیچ کی مسجد۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، آپ ہیرا کوچوان سے کہتے ہیں گھوڑا روک دے، اور لگام پکڑا، گھوڑے کو روک دیا، گھوڑے سے بگی سے اترتے ہیں آپ اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب نے دیکھا، مقتدیوں نے دیکھا، سب دوڑے، دستبوسی کیا، مسافہ کیا، تاج الاولیاء آ گئے۔ امام صاحب نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، سرکار آپ ہی نماز پڑھا، آپ نے انکار بھی نہیں کیا۔ اقامت پکاری گئی، تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر، اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت نہیں ملائی، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ رکوع میں گئے، 5 مرتبہ رکوع کیا، رکوع پہ رکوع، رکوع پہ رکوع، رکوع پہ رکوع، اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے، اٹھ رہے، پھر اللہ اکبر، پھر رکوع میں، پھر کھڑے ہو رہے، پھر رکوع میں۔ لوگ حیران، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ سجدے میں گئے، 5 یا 7 مرتبہ سجدے کیے صاحب، دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، چوتھی رکعت میں سلام پھیرا، مصلی پہ بیٹھے۔ اب نماز پڑھنے والوں میں 2 طبقے ہو گئے، یہ تو نماز ہی نہیں ہو گئی، ایسی نماز تو آج تک ہم نے پڑھی ہے، اب تو اپنی نماز لوٹائیں گے۔ ایک طبقہ وہ نہیں بھائی یہ نماز تو ہو گئی، آج ہی کی نماز ہوئی ہے، آج کی نماز کی تو گارنٹی ہے کہ آج تو تاج الاولیاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ تو بالکل ہو گئی ہے۔ اب 2 طبقے، تو جو وہ ایک گروہ تھا، ایک طبقہ تھا کہ بھائی نماز نہیں ہوئی لوٹاؤ، ایسی نماز ہوتی نہیں ہے، عشاء کی 3 ہے 4 پڑھا دی، 5 سجدے ہیں 4 رکوع ہے، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی آیت پڑھ رہے ہیں، کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، عجیب عالم کی نماز ہے بھائی۔ وہ گیا جا کے انہوں نے اپنی نماز دہرانا شروع کر دیا۔ اب آپ مصلی پہ بیٹھے، اور وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ نظریہ تھا کہ ہو گئی ہماری نماز، انتظار میں کہ سرکار دعا کرے، دعا بھی نہیں فرما رہے ہیں، اصل پہ بیٹھے اس لیے کہ ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، تاکہ ان کو بتائیں تم نے جو لوٹایا ہے تو کیا کیا ہے تم نے۔ نماز ختم ہوئی ان لوگوں کی لوٹانے والوں کی، آپ اٹھے اور جانے لگے تو انہوں نے گھیر لیا، بولے سرکار معاف کرنا، لوگ آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ولی تو صاحب شریعت ہوتے ہیں، شریعت کے جاننے ماننے والے ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے خلاف شرع نماز پڑھائی، کیسے نماز پڑھائی؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، دروازے تک آئے، بگی کے جو پیڈل ہوتا ہے اس پہ پیر رکھا، بیٹھنا چاہتے تھے، واپس لوٹ آئے۔ گویا ایسا محسوس کیا ہوا کہ اب جواب دینا ضروری ہے، پہلے سوچا ہے، غالباً سوچا ہوا کہ چھوڑو ان کو کیا سمجھانا، یہ کیا سمجھیں گے میری نماز کا، چلو جواب دے ہی دیتے۔ واپس آئے اور کہا ہاؤ جی بابو، تاج الدین کی نماز پہ اعتراض کرتے ہیں، جیسا کتاب میں لکھا ویسی تم نماز پڑھتے، جیسا کتاب والا بولتا تاج الدین ویسی نماز پڑھتا، جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے، اور جیسا کتاب والا بولتا تاج الدین ویسی نماز پڑھتا۔ بڑا عجیب اتفاق ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں آج بیٹھا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ اسٹیج اس طرف تھا، یہ میرا ٹیبل، مجمع اس طرف بیٹھا تھا۔ یہی حج ہاؤس ہے، جب بن رہا تھا حج ہاؤس کا ادگھاٹن ابتدا تاج الاولیاء کے جلسے سے ہوئی تھی، اور میرا ہی خطاب تھا۔ اور یہ واقعہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں آج بیٹھا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ اسٹیج اس طرف تھا، یہ میرا ٹیبل، مجمع اس طرف بیٹھا تھا۔ یہی حج ہاؤس ہے، جب بن رہا تھا حج ہاؤس کا ادگھاٹن ابتدا تاج الاولیاء کے جلسے سے ہوئی تھی، اور میرا ہی خطاب تھا۔ اور یہ واقعہ میں نے سنا 14 سال ہو گئے تقریباً، اس وقت حج ہاؤس پورا بنا بھی نہیں تھا، تعمیر چل رہی تھی، پلستر وغیرہ ہو رہے تھے، پینٹنگ بھی ہوئی تھی، تو بھیا ادگھاٹن تاج الاولیاء کے اس سے ہو، یہ میں نے واقعہ سنا دیا۔ بس پھر کیا کہنا تھا بھائی، وہابیوں کو تو ہتھیار مل گیا، بولے یار اتنا لپیٹا ہم کو، اتنا لپیٹا، اسکرین دکھا دکھا کے ننگا کر رہا ہے ہم کو، تو اب مل گیا، تو 6 ویڈیو میرے خلاف بنائے گئے، اور ویسے عام لوگ تھے، عام مولوی تھے، میں نے پہلے تو توجہ بھی دی تھی۔ کسی نے کہا بھائی تاج الدین کی نماز نہیں چلے گی، کسی نے کہا نماز کا مزاح، کسی نے ویڈیو بنایا نماز کی بے حرمتی، کسی نے بنایا جاہلوں کا ولی، جس کے جو سمجھ میں آ رہا بنا رہا، ہم نے کہا چھوڑو چھلٹے لوگ کیا جواب دینا۔ لیکن پھر بات اس وقت آئی
کہ غیر مقلد نام نہاد حدیث کے بہت بڑے مناظر مانے جاتے ہیں ان کی جماعت کے، جلال الدین قاسمی، اس نے ویڈیو بنایا اور ویڈیو کا نام رکھا گیا بابا کی نماز نہیں چلے گی. ویڈیو کا نام کیا تھا؟ بابا کی نماز نہیں چلے گی. اور اس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. ہر کوئی بس میرے واٹس ایپ پہ لنک بھیج رہا ہے، اس کا جواب دو، اس کا جواب. اس کی پوری دلیل کا معیار کیا تھا؟ کہا کہ بھائی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے. بخاری میں 631 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. سرکار نے کہا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو انہوں نے حکم دیا کہ نماز میری طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے دیکھتے ہو تو مجھے پڑھتے ہو ویسی پڑھو. تو یہ بابا کی نماز نہیں چلنے والی جس میں 4 رکوع 5 رکوع اور ایسے کو ولی کہتے ہو، تم شرم آنی چاہیے فاروق رضی تجھے. اب لوگوں نے اب آپ نے کہا تو جواب دینا پڑے گا، یہ کیا بہت بڑے چوچ کھائے. تو میں نے 1 گھنٹہ 55 منٹ کا جواب دیا، نیٹ پہ ڈالا، آج تک اس کی بولتی بند ہے. اسی ایک نماز کے طرف 1 گھنٹہ 55 منٹ کی تقریر. آپ جائیں یوٹیوب پر سرچ کریں تاج الاولیاء کی عاشقانہ نماز، جواب آپ کو مل جائیں گے. میں 2 یا 3 جواب پھر بھی یہاں دے رہا ہوں جو لوگ نیٹ پہ نہیں گئے نہیں سنے. دیکھیے یہ ہے ولی کی نماز، اور ولی بھی کون؟ جو علم لدنی سے جس کو عطا کیا گیا. حالانکہ واقع میں ہی بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی کو تھوڑی سی بھی اولیاء سے محبت ہو تو وہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا. کیوں؟ واقع میں یہ بات ہے کہ جیسا کتاب میں لکھا ویسی نماز تم پڑھتے، اور جیسا کتاب والا بولتا. تو بھائی منزل ہماری الگ ہے، ان کی منزل الگ ہے. تو احکام اور حکم جو ہے منزلوں کے اعتبار سے لگائے جاتے ہیں. تو یہاں تو جواب حالانکہ اسی میں ہو جاتا ہے، لیکن اب اعتراض کرنا ہو تو کیا کیا جائے. چلیے میں جواب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتاب ہے میرے پاس، دیکھیے روض الرحیم. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے جن کو غیر مقلد بھی مانتے، دیوبندی بھی مانتے، سب مانتے. کیوں؟ جب لفظ بریلی بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، جب لفظ دیوبندی بھی نہیں بولا جاتا تھا، جب لفظ اہل حدیث بھی نہیں بولا جاتا تھا. یہ اس سے پہلے کے امام ہیں. 678 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی یمن کے اندر، اور وفات مکہ میں ہوئی 768 ہجری میں. پہلے جو لکھنے والا محدث ہے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لو. ان کا نام ہے حضرت امام عبداللہ بن اسد یافعی. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن اسد یافعی. 768 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یمن سے نکلے حج کرنے کے لیے آئے ایک قافلے کے ساتھ. مدینے کی سرحد پر پہنچے، وہاں پہ رک گئے. پہلے قافلہ نے کہا چلیے بھائی مدینہ اندر. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہا بس یہ حضور سے ہماری اعتراض و نیاز کی بات ہے. لوگوں نے کہا بتائیے کیا بات ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو بہت بڑی محرومی ہے کہ آپ مدینے تک آئے، سرحد پر رک گئے، اندر جانا نہیں چاہتے مدینے میں. مدینہ دیکھے تو لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں بھائی، سر کے بل جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے عہد کیا اور میں یہ عہد کے ساتھ آیا ہوں کہ میں اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوں گا جب خود رسول اللہ نفس نفی تشریف لا کر مجھے اجازت نہ دے. مقام دیکھیے کیا مقام ہوا. یہ محدث کی بات کر رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ 14 دن تک اڑے رہے اور یہی بات دہراتے رہے کہ یا رسول اللہ جب تک آپ مجھے خود آ کے اجازت نہیں دیں گے اپنے ساتھ اپنے روضے تک نہیں لے جائیں گے میں مدینے میں داخل نہیں ہوں. 14 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بانفس نفیس اور کہا یا سر یافعی لو تمہاری ضد ہم نے پوری کی، ہم آ گئے. اور پھر کیا فرمایا کہ ایسا یافعی یہی نہیں کہ اب ہم اپنے ساتھ اپنے روضے تک لے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن اسد سن، آخرت میں تیرا شفیع ہوں اور جنت میں تیرا رفیق بھی ہوں. واقعہ کس نے لکھا؟ بریلی کے مولانا نے نہیں لکھا، رسول اللہ امام اسقلانی نے لکھا اس واقعے کو. ان کی حالات زندگی. امام اسقلانی نام اتنا بھاری ہے جلاؤ تعظیم کے اندر، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کچھ. امام اسقلانی کو لا رہے ہیں ادرار الکاملہ، ان کی کتاب ہے جلد نمبر 3 صفحہ 247 سے لے کر 249 تک. یہ حالات لکھی. امام ابن امام حنبلی، یہ سب بڑے بڑے امام ہیں. یہ آج کے کوئی مولانا کی بات نہیں ہو رہی ہے، ائمہ امام ہے. یہ حضرت ابن امام حنبلی شجاعت الذہب ان کی کتاب ہے جلد نمبر 8 صفحہ 362 سے 363 تک لکھا ہے انہوں نے. امام ابن رافع الوفیات جلد 2 صفحہ 313. اور حد تو یہ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث نام نہاد جس کو سب سے بڑا علامہ مانتے ہیں ابن قیم جوزی. ابن قیم جوزیہ صاحب نے بھی اس کو مفتاح دار السعادہ اس کی کتاب ہے جلد نمبر 1 صفحہ 217 پہ لکھا. اس کو علامہ اسنوی طبقات الشافعیہ میں لکھا انہوں نے، ان کے اعلیٰ جلد نمبر 2 صفحہ 579. عبدالرحمن جامی نے نفات الانس صفحہ نمبر 609 پہ لکھا. آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی امام کا بتا کے میں کیا کر رہا ہوں. پہلے سمجھ لیجیے، پہلے میں اس امام کا لیول بتا رہا ہوں جن کی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ کون ہے. اور اب جو وہ لکھ رہے ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ اب یہ لکھتے ہیں حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روض الرحیم صفحہ نمبر 119 پر کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ایک ابدال کی ملاقات ہوئی. تو ابدال نے سوال کیا حضرت خضر کہ آپ نے رسول اللہ کی امت میں ایسا بھی ولی دیکھا ہے جس کے مقام ولایت کو آپ سمجھ نہ سکے ہو؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ خضر سے پوچھا انہوں نے کہ خضر علیہ السلام کیا رسول اللہ کی امت میں ایسا ولی دیکھا ہے جس کے مقام کو آپ بھی نہ سمجھ سکے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں سرکار کی مسجد نبوی میں گیا، دیکھا وقت کے بہت بڑے امام عبدالرزاق درس حدیث دے رہے ہیں. امام عبدالرزاق کون ہے؟ ان کا نام ہے ابو بکر ابن حمام. عبدالرزاق کے نام سے مشہور ہے. امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے. کس کے استاد ہے؟ امام بخاری کے دادا استاد ہے. امام مسلم کے دادا استاد ہے. مسجد نبوی میں رسول اللہ کے مسجد شریف میں منبر پہ بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ان کے درس میں حاضر ہوا. عبدالرزاق درس حدیث دے رہے تھے، دیکھا جمع کفیر ہے جو حدیث کا درس سن رہا ہے. اچھا سوچو یار کیا نورانی مجلس ہوگی، وقت کا امام ہے در دے رہا ہے، مسجد نبوی ہے، سرکار کا روضہ سامنے اور نبی کی بات ہو رہی ہے. کیا تصور کیجیے آپ، کیا سعادت ہے. یہ مجلس اور ہے وہ مجلس اور ہے، بولنے والے کیسے، سننے والے کیسے، جگہ کیسی. گویا آقا اپنے کلام کو خود اپنی امت کے محدث سے سماعت فرما رہے. وہ مجلس کہتے ایک نوجوان کو دیکھا دور کونے میں اکیلے بیٹھا ہے، مجلس میں حاضر نہیں ہے، درس میں موجود نہیں ہے، درس سے کوئی لگاؤ بھی نہیں اس کو. سر اپنے زانوں میں رکھ کے بیٹھا ہوا نوجوان. حضرت خضر کو حیرانی ہوئی یہ کیسا محروم شخص ہے، جوان ہے، جوان لوگ تو سیکھتے ہیں، جستجو کرتے ہیں سیکھنے کے لیے، بھری جوانی میں یہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت خضر گئے، اس کو سلام کیا، السلام علیکم. اس نے سر نہیں اٹھایا، بغیر سر اٹھائے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. اے نوجوان تمہیں حیا نہیں آتی؟ رسول اللہ کی مسجد میں فضول بیٹھے ہو کونے میں، وقت کا محدث عبدالرزاق حدیث کا درس دے رہا ہے، رسول کی باتیں بتا رہا ہے، بہتر ہوتا ہے درس میں جا کے شریک ہوتے تم سنتے. تو نوجوان کیا کہتا ہے، جملے سنے گا آپ، بس یہ تاجل ہو گیا، کتاب والا جیسا بولتا ہوں ویسی نماز پڑھتے. یہ منزل الگ ہے جناب. اور اس نے کہا جناب جائیے اپنا کام کیجیے. ان کا نام کیا تھا محدث کا؟ عبدالرزاق. اور رزاق کس کا نام ہے؟ اللہ کا. عبدالرزاق یعنی رزاق کا بندہ. اب جملے سنے، آگے سمجھا دیا. وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو عبدالرزاق سے حدیث سن رہے، یہاں وہ بیٹھا ہے جو رزاق سے حدیث سنتا ہے. جس علم لینا الگ ہے اور ڈائریکٹ اللہ سے لینا. حضرت خضر دعوے سے چوکے، اتنا بڑا دعویٰ نوجوانی کے عالم میں. بھائی یہ مقام پانے کے لیے تو عمریں کھپ جاتی ہے. عبدالرزاق سے حدیث سنتے ہو تم. اب بتاؤ نوجوان پھر میں کون ہوں؟ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ کوئی رسول کا امتی ہو یا کسی بھی نبی کا امتی ہو، مجھے اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں کہ مجھے پہچانے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے حضرت خضر کو.
میں نے کہا اچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے بعد ایک نگاہ اٹھائی, زیادہ غور نہیں کیا, زیادہ غور سے نہیں دیکھا, بس ایک نگاہ اٹھائی, سر نیچے کیا, کہا کہ اگر مومن کی فراست حق ہے آپ ادھر علیہ السلام. حضرت خضر چوک گئی, اللہ ایک سیکنڈ میں ایک لمحے میں ایک نگاہ میں پہچان لیا. کہتے اب میں نے اس کے اندر جھانکا اور دیکھا کہ اس کی مقام ولایت کا کیا درجہ ہے. تو حضرت خضر کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس کی ولایت کی ابتدا تو دیکھ سکا, انتہا پر نہیں دیکھ سکا. تو یہ کہہ کر اٹھا کہ اے خضر, رسول اللہ کی امت میں ایسے بھی اولیاء ہیں جو مقام ولایت میں تجھ سے بھی کہیں گنا زیادہ, جن کے ولایت کے مقام کو تو بھی نہیں جانتا. سرکار تاج الاولیاء. تو تاج الاولیاء اسی منصب پر ہے. اگر امام عبدالرزاق کے زمانے کا کوئی ایسا ولی کامل تھا جو رزاق سے سنتا تھا تو اللہ کا شکر اور احسان ماننا چاہیے, اللہ نے ہمیں وہ ولی عطا کیا جیسا کتاب والا بولتا ہم ویسی نماز پڑھتے. ہم کتاب نہیں دیکھتے, کتاب والا دیکھتے ہیں. اب اگر ہو سکتا ہے, حالانکہ میں نے محدث کی شکایت پہ پہلے گفتگو کر لی کہ ان کو سکھا, ان کو مصطلحات معتبر کیسے کیسے محدث نے لکھا, پھر بھی غیر مقلدوں کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے بیچاروں کا, کہیں گے نہیں ہم تو واقعہ سے نہیں مانتے, چلو حدیث تو مانو گے. آئیے حدیث سنیے. انا ابی ہریرہ تھا, اور حدیث کس کتاب میں؟ صحیح بخاری میں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری, آتا ہے بخاری, ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری ہے, کتاب العلم, باب حفظ العلم, حدیث نمبر 120. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے علم کے 2 برتن حاصل کیے. علم کے کتنے برتن حاصل کیے؟ 2 برتن. فاما احدهما فبسطته, ایک برتن جو علم کا ملا وہ میں نے تم میں عام کر دیا. جو ایک علم ملا رسول سے میں نے اس کو چھپایا نہیں بلکہ وہ علم کو تم میں ظاہر کر دیا. واما الاخر فلو بسطه قطع هذا العلوم, اور جو دوسرا برتن علم کا تھا وہ میں نے تمہیں بتایا نہیں, اس لیے کہ اگر وہ علم میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم میرے علوم کو, اس حلق کو کاٹ دو. یہ جو نس ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں اردو میں, یار اچھا ورڈ ہے, ان کو مورک بھی ورڈ آتا ہے, یعنی کہ جو بکرے کی کاٹ دیتے ہیں نا, جسے شہرک بول سکتے ہیں, نرخرا, نرخرا بولتے ہیں اس کو. تم میرا نرخرا کاٹ دو. کیوں؟ وہ علم تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا, مجھ پہ فتوے لگوا دوں گے, میرے گلا کاٹ دو. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ علم کتنے طرح کا ہے؟ 2 طرح کا. ایک تو میں نے حضور سے 2 علم حاصل کیے, 2 برتن علم حاصل کیے, ایک تم پہ ظاہر کیا, دوسرے کو تو ابھی تک بتایا نہیں, چھپا کے رکھا, بتا دوں تو میری چہرہ کاٹ دو. تو وہ دوسرا کون سا علم تھا جو چھپایا؟ یہ وہی تھا جو ڈائریکٹ کتاب والے سے ملا تھا. تو یہ تو حدیثوں میں بھی ہے. اور آئیے دیکھیے ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے, اسی میں ایک نقطہ ملتا ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, کتاب الاذان میں ہے. یعنی باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان, حدیث نمبر 50. مشہور حدیث, حدیث جبریل کہا جاتا ہے اس حدیث کو. جبریل علیہ السلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے انسانی شکل میں. صحابہ میں سے کوئی جان نہیں سکا کہ آنے والی جبریل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا, عرب کا معلوم نہیں ہوتا تھا, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے, ایک کپڑے پہ کوئی داغ بھی نہیں, نہ گرد و غبار ہے, نہ دھول ہے, نہ مٹی ہے, بالکل صاف کپڑے جیسے چمک رہے ہو. حضور کی خدمت میں آیا, سلام کیا, اور حضور سے اتنا قریب بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے رسول اللہ کے زانو مبارک سے ملا دیا اور اپنا ہاتھ حضور کے زانو پہ رکھ دیا. اور پھر عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میں کچھ سوال لے کر آیا ہوں, سرکار ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال کیا انہوں نے اس شخص نے, ایمان کیا ہے؟ سرکار نے کہا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی وحدانیت کو مانے, اللہ کو ایک جانے, فرشتوں پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے. دوسرا سوال کیا, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, نماز قائم کرو, زکات فرض ہو جائے, زکات دے, رمضان میں روزے رکھے, یہ اسلام ہے. اب تیسرا سوال, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ یہ حدیث وہابیوں نے بھی کئی بار پڑھی لیکن سمجھے نہیں پٹے. یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آقا نے جواب دیا, قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. آقا نے کہا احسان یہ ہے کہ نماز تو ایسی پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہو, اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ تصور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو ہماری نماز تو وہ ہے کہ اگر اتنا ہی تصور آ جائے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اولیاء کی نماز وہ ہے جس میں وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں. تو تاج الاولیاء نماز میں ہے, خدا کا دیدار ہو رہا ہے, باطنی آنکھوں سے دیدار خدا ہے. تو جیسا کتاب والا بول رہا ہے ویسی نماز پڑھی جا رہی ہے.